ناظرین، یہ شاہ ایران رضا شاہ پہلوی اور اس کی بیوی فرح دیبا کی ٹھوکروں کی داستان ہے جو وہ در بدر کھاتے رہے۔ خمینی کے انقلاب کے بعد 17 دسمبر 1978 کو محمد رضا شاہ پہلوی نے ایران چھوڑ دیا تھا اور وہ اپنی موت تک بے گھر اور 6 ممالک میں بھٹکتے رہے۔ مصر، مراکش، میکسیکو، پاناما، امریکا اور بہاماس میں ان کے ٹھکانے رہے۔ ملک چھوڑنے کے بعد رضا شاہ 17 دسمبر 1978 کو مصر گئے اور مصر کے صدر انور سادات نے اسوان میں ان کا استقبال کیا۔ 1978 کے موسم خزاں میں مصر کے صدر کی اہلیہ جہاں سادات نے فرح دیبا اور رضا شاہ کو فون پر اسوان کے سفر کی دعوت دیتے ہوئے کہا، فرح یہاں آؤ، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ نقل مکانی کے دور میں رضا شاہ کی پہلی اور آخری منزل کے طور پر مصر کو منتخب کرنے کی وجہ مصری شاہی خاندان کے ساتھ پہلوی خاندان کے تعلقات کی تاریخ ہے۔ محمد رضا پہلوی کی ایک مصری بیوی فوزیہ شاہ فواد کی بیٹی تھی۔ رضا شاہ پہلوی اور اس کے ساتھی نیل جزائر پر واقع اوبرائے ہوٹل میں ٹھہرے۔ انہوں نے اسوان میں 5 دن گزارے۔ مراکش کے شاہ حسن دوم کی دعوت محمد رضا شاہ پہلوی تک پہنچائی گئی اور اس طرح رضا شاہ کی دوسری منزل کا تعین ہوا۔ رضا شاہ پہلوی مراکش کے بادشاہ کی دعوت پر مراکش گئے، تاہم کوئی سرکاری تقریب نہیں ہوئی۔ شاہ حسن سے ملاقات کے بعد رضا شاہ پہلوی نے جنت الکبیر کے محل میں قیام کیا۔ رضا شاہ پہلوی اس محل میں 67 دن رہے۔ رضا شاہ پہلوی کی مراکش میں قیام کے 2 ماہ کے دوران رضا شاہ پہلوی کے اکثر درباری اور وفد جو ایران سے مصر اور وہاں سے مراکش روانگی کے وقت ان کے ساتھ تھے، رفتہ رفتہ یورپ اور امریکہ چلے گئے۔ شاہ حسن جو نئی قائم ہونے والی ایرانی حکومت کے ساتھ سیاسی تعلقات برقرار رکھنا چاہتے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ رضا شاہ پہلوی زیادہ دیر یہاں قیام کرے۔ رضا شاہ پہلوی کو راکے فیلر اور کیسنجر کی مشترکہ تجویز پر وسطی امریکا میں بہاماس منتقل ہونے پر مجبور کیا گیا، کیونکہ اس وقت رضا شاہ پہلوی پناہ کا کوئی ملک تلاش کرنے سے قاصر تھا۔ وہ 31 اپریل کی صبح ایک نجی طیارے میں سلطان حسن کے ذریعے رباط ایئرپورٹ سے بہاماس کے لیے روانہ ہوئے۔ رضا شاہ پہلوی نے جزیرے پر 70 دن گزارے۔ اس جزیرے میں رضا شاہ پہلوی کو فرانس سے بھیجے گئے ڈاکٹروں نے کینسر کی اطلاع دی تھی۔ بہاماس میں قیام کے دوران برطانیہ نے ایک خفیہ ایجنٹ کو بہاماس بھیج کر رضا شاہ پہلوی کو پیغام دیا کہ برطانیہ ان کے استقبال کے لیے تیار نہیں ہے۔ رضا شاہ پہلوی اور اس کے باقی ساتھی 10 جون 1989 کو بہاماس سے میکسیکو کے لیے روانہ ہوئے اور ایک والا میں آباد ہوئے جو پہلے ہی ان کے لیے مخصوص تھا۔ اس دوران رضا شاہ پہلوی ایک مہلک کینسر کی رسولی اور شدید یرقان کے شکار ہو گئے۔ میکسیکو میں 4 ماہ کے قیام کے بعد 20 اکتوبر 1989 کو وہ میکسیکو سٹی سے نیو یارک ہسپتال کے لیے روانہ ہوئے۔ رضا شاہ 54 دن تک نیو یارک کے ہسپتال میں زیر علاج رہے۔ رضا شاہ پہلوی اور ان کی اہلیہ کے لیے بدترین لمحہ وہ تھا جب وہ 1 ستمبر 1989 کو نیو یارک کے ایک ہسپتال سے رہا ہوئے، لیکن پھر بھی ان کے پاس سفر کرنے کی کوئی منزل نہ تھی۔ نتیجتاً وہ اپنے ویزے کے بقیہ 2 ہفتے ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ کے اندر گزارنے کے لیے امریکی فضائیہ کے طیارے میں ٹیکساس کے روانہ ہوئے، لیکن راستے میں امریکی ساتھیوں کو اطلاع ملی کہ اپارٹمنٹ ابھی تیار نہیں ہوا۔ بادشاہ اور اس کی بیوی کو ایک جگہ لے جایا گیا۔ بادشاہ اور اس کی بیوی کو ایک ایسی جگہ لے جایا گیا جو بعد میں دماغی صحت کا مرکز نکلا۔ فرح نے پہلی بار اپنے امریکی ساتھیوں سے احتجاج کرتے ہوئے چیختے ہوئے کہا، کیا ہم یہاں قید ہیں؟ کیا ہمیں قید کیا گیا ہے؟ کیا ہم یہاں پاگل ہو رہے ہیں؟ ہمیں باہر جانا ہوگا۔ رضا شاہ پہلوی کے امریکہ میں قیام کے اختتام پر امریکی حکام نے انہیں مطلع کیا کہ تہران میں امریکی سفارت خانے پر قبضے کے نتائج کی وجہ سے ان کے ویزے میں توسیع ممکن نہیں ہے اور اس لیے ان کے اور ان کی اہلیہ کے لیے ایک مناسب جگہ ہے، پاناما میں رہو۔
رضا شاہ پہلوی، جس کے پاس یہ راستہ قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، 15 دسمبر 1989 کو وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ امریکی فضائیہ کے طیارے کے ذریعے ٹیکساس کے ہوائی اڈے سے وسطی امریکہ کے شہر پاناما کے لیے روانہ ہوا۔ بادشاہ اور ان کی اہلیہ 100 دن تک پاناما میں رہے اور پھر مصری صدر کی اہلیہ کے کہنے پر 23 اپریل 1980 کو پاناما کے طیارے میں قاہرہ کے لیے روانہ ہوئے۔ شاہ کی تلی اور جگر کی سرجری 29 اپریل 1980 کو قاہرہ کے ایک اسپتال میں ہوئی۔ ٹیشو ٹیسٹ سے پتہ چلتا ہے کہ مہلک کینسر اس کے خون اور جگر میں پھیل چکا تھا۔ مصر میں اپنے دوسرے قیام کے دوران رضا شاہ پہلوی کی عمومی حالت ہفتہ وار مہینہ بھی مہینہ خراب ہوتی گئی۔ ناظرین، 27 جولائی 1980 کو جب 61 سال شہنشاہ ایران رضا شاہ پہلوی کی موت ہوئی تو اس کی دستگیری کرنے کے لیے صرف اہلیہ فرح پہلوی سرحانے تھی۔ 200 آدمیوں نے جنازہ پڑھا اور زمین کی امانت زمین کو لوٹا دی گئی۔ قاہرہ کے الرفاعی مسجد کے بیرونی دروازے کے بغل میں ایک نیم تاریخ کمرہ ہے۔ ماحول کے سکوت اور اندوہ ڈوبا ہے۔ یہیں رضا شاہ پہلوی کی قبر ہے۔ کتبہ نہیں ہے۔ سرحانے دور شاہی کا ایرانی پرچم گمسگار سرنگو کھڑا ہے۔ ناظرین، رضا شاہ پہلوی نے بہت ہی زیادہ اجیرن زندگی گزاری اور مختلف شہروں پر ٹھوکریں کھا کر دربدری کی زندگی گزاری، اور یہ عالم جو ہے بہت ہی تکلیف دہ عمل تھا، لیکن پھر بھی ان کے باوجود رضا شاہ پہلوی نے ہمت نہ ہاری اور مختلف شہروں پر ہجرت کرتے رہے اور اپنی منزل تک آگے بڑھتے گئے۔ یہ بات الگ ہے کہ ان کو کینسر جیسی موذی بیماری نے پکڑ رکھا تھا، لیکن اگر ان کو یہ بیماری نہ ہوتی تو شاید رضا شاہ پہلوی آگے بھی اپنی زندگی کی جنگ لڑ سکتے تھے، لیکن قدرت کو یہ منظور نہ تھا اور کینسر جیسی بیماری کی وجہ سے رضا شاہ پہلوی انتقال کر گئے۔